وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تمام یہود نہیں کہتے تھے بلکہ یہود کا ایک گروہ کہتا تھا. ان میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے مشاس بن قیس جس نے فتنہ پھیلایا تھا، مسلمانوں کے اوس اور خزرج قبیلے کو لڑوایا تھا، وہ اور اس کے کچھ اور ساتھی تھے. تو قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے عزیر کو ابن اللہ کہا. عزیر علیہ السلام تورات میں عزرا کے نام سے مشہور ہے، EZRA، عزرا زے کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہود پر بہت سی مشکلات آئیں، ان پہ زوال آیا. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بیرونی حکومتوں نے ان پر حملہ کیا، جن میں آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے مشہور حملہ بخت نصر کا ہے. اس نے آ کے ان کو خوب مارا پیٹا، فلسطین تباہ کیا، تورات کے نسخے جلا دیے، اب ان کی کتاب باقی نہ رہی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر ساتھ لے گیا قید کر کے بابل کی طرف. یعنی عراق سے آیا تھا وہ، تو فلسطین میں سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو پکڑ کے قیدی بنا کے ساتھ لے گیا. تقریباً 7 سال تک یہ لوگ وہاں پر قیدی رہے. انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، یعنی ان قیدیوں میں جو کہ اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، لیکن انہیں تورات زبانی یاد تھی. 7 سال کے بعد انہیں رہا کیا گیا اور یہ اپنے وطن واپس لوٹے. جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا. اس بستی کا ذکر پیچھے آپ سورۃ البقرہ آیت 259 میں پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کس طرح اٹھائے گا اور کیسے زندہ کرے گا. واپس آنے کے بعد 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. چونکہ تورات کے حافظ تھے اس لیے انہوں نے اپنے حافظے سے دوبارہ ساری تورات لکھوائی. چونکہ بنی اسرائیل کے پاس اپنی کتاب نہ تھی، دوبارہ کتاب کے ملنے پر یہ عزیر علیہ السلام کے بہت زیادہ مشکور ہوئے، ان کی بہت زیادہ عزت و تعظیم کرنے لگے، اور اس میں اتنا غلو کیا محبت اور عزت اور تعظیم میں کہ ان کو بالآخر خدا کا بیٹا کہنے لگے. تو عزیر علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 5ویں صدی قبل مسیح کا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آزرا بن ہارون کی طرف منسوب ہیں، یعنی حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہنے لگے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نصارہ کا یہ عقیدہ اور اس کی تردید بھی کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، المائدہ 75. اور سورۃ کہف میں بھی آتا ہے آیت 4 اور 5 میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، اسی لیے فرمایا کہ یہ ان کی بات ان کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اردو میں بھی ہم اگر کسی کی بات کی تردید کرنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے اپنی بات ہے، یہ اس کے منہ کی بات ہے، یعنی من گھڑت بات ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں، ماننے کے لائق نہیں. یداہئون، یہ مشابہت پیدا کر رہے ہیں، ملتی جلتی بات کر رہے ہیں. یداہئون کا لفظ دواد ہے حمزہ سے ہے. دہین کہتے ہیں مثل کو، مانند کو، ہم شکل آدمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دہیا وہ عورت ہوتی ہے جو مردوں سے مشابہ ہو، جس میں عورت کی علامات نہ ہو بلکہ وہ مرد لگے. تو مراد کیا ہے؟ ہم شکل یا ہم مثل. یداہئون، ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں. قول الذین کفروا، ان لوگوں کی بات سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا. من قبل، اس سے پہلے. اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ مثلا نصارہ سے پہلے یہود یہی کچھ کرتے رہے، اور ان سے پہلے بھی بہت سی مشرک اقوام یہی کچھ کہتی رہی.
کہ انہوں نے مخلوق کو خدا کے برابر قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، ان کا حال بھی وہی ہے جو ان سے پہلے لوگوں کا حال تھا. انہوں نے بے سوچے سمجھے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اور یہ عقیدہ قدیم زمانے سے تھا ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کا، اور اسی سے دیویوں کا اور دیوتاؤں کا تصور بھی سامنے آیا. قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار. یہ ایک بددعائیہ کلمہ ہے، ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ اللہ کی مار. انا یؤفکون، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، کیوں کر، کیسے، کہاں سے، کیسے بھٹکائے جا رہے ہیں. یؤفکون کا لفظ جو ہے یہ افک سے ہے. افک کہتے ہیں کسی چیز کا اصلی جانب سے منہ پھیرنا، اصل سے منہ موڑنا، اور اسی سے پھر یہ لفظ جھوٹ اور بہتان کے معنوں میں آیا. انا یؤفکون، کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، یعنی کتنی جھوٹی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تردید کی. کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، سورۃ الزخرف آیت 59. اسی طرح سورۃ المائدہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. وہ بیٹے نہیں بلکہ کیا ہیں، بندے ہیں اللہ کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ کہاں سے آیا، یہ کیوں ایسا کرنے لگے. یہود کا تو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ عزیر علیہ السلام نے تورات نئے سرے سے ان کو لکھ کر دی تھی، تو اس وجہ سے وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے، اور پھر اس میں اس حد تک بڑھے کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. نصارہ میں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے تو کوئی بھی ان کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیتا تھا. ہوا یہ کہ عبرانی زبان میں خدا کے لیے لفظ باپ استعمال ہوتا، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا. ولد حقیقی بیٹے کو کہتے ہیں، یعنی جو پیدا ہو کسی باپ سے، والد سے جو ولد آتا ہے، سلبی بیٹا جس کو کہتے ہیں. جبکہ ابن جو ہے وہ حقیقی اور مجازی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ابتدا میں مجازی طور پر عزت و تشریف کے لیے مسیح علیہ السلام کے لیے لفظ ابن استعمال ہوا. پھر جب عبرانی زبان ختم ہو گئی تو لوگوں نے ترجموں پہ اکتفا کرنا شروع کیا، ترجموں نے اصل کی جگہ لے لی. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اصل جو ابن کا لفظ جب ترجمہ ہو کے دوسری زبانوں میں آیا تو اس نے مجازی کی بجائے حقیقی بیٹے کا معنی اختیار کر لیا. یعنی ان کی معلومات کا سورس اصل کتاب نہیں تھی یا اصل لینگویج نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، ترجمے. اور ترجمے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل لفظ کا حقیقی معنی نہیں دے سکتے، کسی حد تک مفہوم ہی ادا کر سکتے ہیں. تو یہاں سے پھر ان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اسی لیے کہا کہ انا یؤفکون، کہاں سے پھر گئے. اور بھٹکنے اور پھرنے کی اصل وجہ کیا تھی کہ اصل کتابوں میں تحریف کر دی، اور دوسری مشکل یہ ہوئی کہ وہ دنیا سے اصل زبان ہی ناپید ہو گئی. اور جب بات ترجموں پہ آئی تو ترجموں میں پھر حقیقت اور مجاز کا فرق ختم کر کے بات کچھ سے کچھ بن گئی. اور قاتلہم اللہ کہہ کے سخت تردید کی گئی کہ یہ بات انتہائی غلط ہے.